آپ اپنے والد کی وفات کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جب ہم والد صاحب جب سے بیمار ہوئے، تقریباً 2 سال سے تقریباً بیمار تھے، جب یہ مرحلہ کبھی آئے گا ان کی وفات کا اور ہماری زندگی میں آئے گا تو شاید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ صبر صبر صبر۔ تو میں نے پھر وہ ارادہ کینسل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب کے پاس۔ ہم حضرت سے جانیں گے کہ ان کے والد محترم کی ایمان افروز باتیں اور خوبصورت یادیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شمار عدیم الفرصت شخصیات میں ہوتا ہے، اور والد کی وفات کے بعد اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تعزیت کرنے والے لوگ تھے، اور اتنی آپ کی مصروفیات تھی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ میں اپنے والد صاحب کی باتیں، ان کے تذکرے جہاں بھی ہوں اس میں شامل ہوں، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ مطلب سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آپ اپنے والد کی وفات کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا، ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یقیناً والدین کا سایہ ایک بہت بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے، اور جب ہم والد صاحب جب سے بیمار ہوئے، تقریباً 2 سال سے تقریباً بیمار تھے، جنوری میں 2 سال صاحب فراش تھے، بالکل بستر پہ تھے، اور ان کو کورونا ہوا تھا، اور کورونا کے بعد سے پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو مستقل بیماری کا مرحلہ تھا۔ بیماری کوئی بڑی نہیں تھی، کمزوری تھی، نقاہت تھی، لیکن ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تو تھے کہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جب یہ مرحلہ کبھی آئے گا ان کی وفات کا اور ہماری زندگی میں آئے گا تو شاید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ لیکن بس یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم بھی دیتے ہیں انسان کے اوپر، سکینت اور صبر بھی نازل فرماتے ہیں۔ جب یہ اطلاع والد صاحب کی مجھے ملی انتقال کی، میں ملک سے باہر تھا، میں انگلینڈ میں تھا، اور میں لمبے سفر پہ بالکل بھی نہیں جاتا تھا جب سے والد صاحب بیمار ہوئے تھے۔ مستقل میں گھر پہ رہتا تھا، 2 دن 3 دن والا سفر تو میں کرتا تھا، لیکن یہ لمبا سفر میں نے نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس مرتبہ حج کے موقع پر بھی میرے پاس موقع تھا جانے کا، لیکن میں نہیں جا سکا۔ میں نے والد صاحب سے جب پوچھا میرے پاس حج کی اس طریقے سے جانے کا موقع ہے تو وہ رونے لگے، تو مجھے بھی پھر ہمت نہیں ہوئی آگے بات کرنے کی۔ منع نہیں کیا۔ تو پھر میں نے حضرت اپنے چچا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ کیا، تو انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ مجھے حضرت مفتی دادا رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا، تو یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر میں نے پھر ارادہ کینسل کر دیا۔ لیکن کیا واقعہ تھا وہ حضرت کا؟ واقعہ یہ تھا کہ حضرت جس وقت بیمار تھے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس سعودی عرب سے کوئی کانفرنس کا دعوت نامہ آیا تھا، تو انہوں نے مفتی صاحب سے اجازت طلب کی کہ میں جاؤں یا کیا کروں، تو حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ تو اس پر حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت میرے لیے تو حج اور عمرہ آپ ہی ہیں، تو اس لیے میں نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اس پر حضرت نے یہ فرمایا تھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انشاءاللہ اتنا جاؤ گے، بعد میں اتنا جاؤ گے کہ دنیا رش کرے گی۔ یہ مجھے خود واقعہ حضرت نے سنایا۔ تو جب اس سال میرے پاس حج کا یہ موقع آیا، اور تو میں نے جب والد صاحب سے بھی پوچھا، دل میرا اٹھ بھی نہیں رہا تھا، اور میں نے حضرت مفتی صاحب سے بھی پوچھا، 22 دن کا سفر تھا، تو حضرت نے مجھے پھر یہ واقعہ سنایا، پہلے بھی سنایا تو اس وقت بھی سنایا، تو میں سمجھ گیا تھا، تو پھر میرا بھی دل اتنا آمادہ نہیں تھا۔ تو وہ صبر تو میں نے پھر وہ ارادہ کینسل کیا۔ اس کے بعد بھی کئی موقع سفر کے آتے رہے، تو وہ پھر میری طبیعت ہوئی نہیں سفر پہ جانے کی، لیکن پتہ نہیں اس مرتبہ کیا بات ہوئی
جب یہ میرے پاس یہ پروگرام میرا بنا اس کا سفر پہ جانے کا انگلینڈ کے، تو میں نے والد صاحب سے بھی پوچھا، معتقی صاحب سے بھی پوچھا، سب سے پوچھا، والدہ وغیرہ سے، تو ترتیب میری بن گئی، اور بس پھر میں پیر کے دن گیا تو جمعے کو اطلاع آ گئی۔ اچھا 2-3 دن پہلے گئے تھے؟ 2-3 دن پہلے گیا تھا، اور 2 ہفتے کا میرا ارادہ تھا۔ جب والد صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی؟ بہت اچھی تھی، اور وہ ارادہ بھی اس لیے کیا کہ ان کی طبیعت، ان کی رپورٹیں بہت اچھی آ رہی تھی۔ اچھا۔ اور جب میں سفر پہ تھا وہاں سے بھی ہم نے کہا کہ بھئی رپورٹ دوبارہ کروا لیں، انہوں نے دوبارہ رپورٹ کروائی تو وہ بھی بہت اچھی آئی۔ ہم بہت مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، انتظام ہم نے ہر طرح کے کیے ہوئے تھے۔ تو بس اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کے فیصلے، ہم چلے گئے، جب پیر کو ہم گئے تھے، جمعے کو اطلاع آ گئی، پھر واپس پلٹے۔ جب اطلاع آئی تو یہاں پر پہنچنا بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا، لیکن صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے دعائیں کی، استخارہ کیا، پھر ارادے کا ارادہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں میں پہنچا دیا۔ جتنا آپ نے اپنے والد محترم کا آخری 2 سالوں میں خیال رکھا ہے شاید کوئی نہ رکھتا ہو۔ ہم نے سنا کہ ہسپتال میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں ایڈمٹ کر دیں جب کرونا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ ساری ضروریات جو ہیں گھر میں۔ جی ہاں، تو آخری 2 سالوں میں آپ حضرت کے ساتھ رہے باقاعدہ والد صاحب؟ جی بالکل، ہم تو ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ والد صاحب کو تکلیف ہوئی تو پورا ہاسپٹل، ہم انڈس ہاسپٹل گئے تھے لے کر، وہاں کے تمام ڈاکٹروں نے ہم سے کہا کہ آپ ان کو یہاں رکھیں۔ بس دل میں یہ بات آئی کہ وہاں رکھیں گے تو کس طرح ہوگا۔ اچھا، والد صاحب کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو کہ عمر ان کی ماشاءاللہ 86 برس تھی، تو ہمیں یہ تھا کہ وہ کسی سے کھانا نہیں کھا سکتے، خود تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے تھے، اور کھانے کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ختم ہو گیا، وہ تو اپنی طبیعت کے حساب سے ہوں گے۔ تو طبیعت مشورہ ہم نے حضرت معتقی صاحب دامت برکاتہم سے کرتے رہے۔ مولانا مظہر صاحب ان دنوں میں کرونا سے فارغ ہوئے تھے دامت برکاتہم، ان سے ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہسپتال میں نہ کریں، میں آپ کی ساری آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے، ان کے صاحبزادے مولانا اسماعیل صاحب نے، انہوں نے ہماری بڑی ہی مدد کی، بڑی حوصلہ افزائی کی۔ پھر ہم نے مشورہ یہ کر کے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے ایک حصے میں جو ہمارے کھانے کا کمرہ تھا، ہم نے اس کو پورا ICU بنایا، اور ہم نے ڈاکٹروں کے مشورے سے وہ تمام سہولیات وہاں جمع کی جو سہولیات ایک ICU میں ہوتی ہیں، اور ڈاکٹروں کو لا کر دکھایا بھی۔ اور ہم نے شروع میں 2 اٹینڈنٹ رکھے تھے، صبح کے اور شام کے، وہ اٹینڈنٹ جو کہ ICU کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یعنی ICU کے باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا زمانہ ان کی بیماری کا 2.25 سال اسی ترتیب سے گزارے کہ جہاں کوئی مرحلہ پیش آتا تھا الحمدللہ سارا انتظام ہو جاتا تھا۔ پھر اب بھی بقرعید کے دنوں میں، جن دنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں حج پہ جانے والا لگا تھا، تو بقرعید کے فوراً بعد والد صاحب کی طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہوئی، اور سینے پہ انفیکشن، اب بڑی بیماری کوئی نہیں تھی، لیکن سینے پہ انفیکشن، پیشاب وغیرہ کی چونکہ نالیاں لگی ہوئی تھیں، تو وہ طرح طرح کے اس کی وجہ سے مسائل پیش آتے تھے۔ تو اس وقت بھی پھر ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ان کا چونکہ کریٹینائن بڑھ رہا ہے اور یورین نائٹروجن ان کا بہت بڑھ رہا ہے، تو آپ ان کو ہسپتال لے لیں ہم، تاکہ ان کا احتیاطی طور پر ڈائلیسس کر لیں۔ لیکن بہت مشورے کے بعد، دعاؤں کے بعد اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچے کہ ہم ہسپتال نہیں لے جاتے، اس میں یہ ڈائلیسس کے ان کے اندر تحمل نہیں ہے، جو سہولیات وہاں ہیں وہ ساری یہاں پر ہیں۔ اور ڈائلیسس کا معاملہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے علاج ہومیوپیتھک بھی شروع کیا ہوا تھا، حکیم کا بھی شروع کیا ہوا تھا، ڈاکٹر کا بھی شروع کیا ہوا تھا۔ تو بعض اوقات یہ آنکھوں دیکھا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس دوا سے ڈاکٹر کے ہاں فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے کریٹینائن بڑھ رہا ہے، تو ہمیں حکیم کے اور ہومیوپیتھک دواؤں سے فائدہ ہوا۔ حکیم رفیع الدین صاحب، انہوں نے ہمارا بہت والد صاحب کا علاج کیا۔ ڈاکٹر الوی صاحب یہاں پر شاہ فیصل کالونی میں ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ان کا ہم یہاں پر علاج کرتے رہے۔ ڈاکٹر عارف صاحب، ڈاکٹر فرخ عمیر صاحب، ان حضرات نے ہمارا بہت زیادہ تعاون کیا، مستقل والد صاحب کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ڈاکٹر حضرات کو، حکیم کو، اور تمام لوگوں نے جنہوں نے تعاون کیا، ان کو دین اور دنیا کی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو ہم نے سارا انتظام وہاں کیا تھا، اور والد صاحب بھی سکون سے تھے۔ ہمیں والد صاحب یہ لگتا تھا کہ ہسپتال میں والد صاحب رہ نہیں پائیں۔ پھر کھانا گھر والے کھلاتے تھے، میرے بچے کھلاتے تھے، ہم لوگ شامل ہوتے تھے، تو ایک گھر کا ماحول بھی تھا، اور علاج معالجہ بھی چل رہا تھا ان کا۔ اس طرح تقریباً کوئی ان کے
تقریباً 2 سال ان کے گزرے، 22 مہینے تقریباً اس طریقے سے ان کے گزرے۔ اچھا، یہ چیز بھی ایک بڑی سیکھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ 2 سال حضرت صاحب فراش رہے، آپ ساتھ تھے گھر میں اور ہر قسم، تو حضرت کے ان 2 سالوں میں بیماری کے آخری ایام معمولات کیا تھے؟ اصل میں والد صاحب کا کوئی شیڈول تو کچھ تھا نہیں جب سے بیماری ہوئی انہوں، بس اب وہ اپنی مرضی سے سونا، مرضی سے اٹھنا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن جاگتے رہتے تھے، اچھا، پھر 2 دن سوتے رہتے تھے۔ تو معمول تو ان کا کوئی متعین معمول، جیسے وہ معمولات کے پابند تھے، ایک بہت نظم و ضبط کے پابند انسان تھے، وہ بات تو ان کی نہیں تھی کیونکہ بستر پہ تھے۔ لیکن ایک بات میں نے عجیب ان کے اندر محسوس کی کہ بیماری کا ان کے اوپر کوئی ادنا سا بھی اثر طبیعت پہ نہیں تھا۔ اچھا، یعنی ایک عجیب سکینت ان کے اوپر تھی۔ یہ بات میری تاثر نہیں، یہ بات ہمارے چچا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہ بات فرمائی، گھر والے بھی یہ کہتے تھے۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ان کو وہ نہیں، بڑے سکون سے رہتے تھے۔ اور بہت سارے موقع پر میں نے محسوس کیا کہ وہ یعنی کسی اور اس میں ہوتے تھے، عالم میں ہیں یا کسی اور اس میں ہیں، کچھ اس کو میں تعبیر نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اس کو کہتے تھے، ہم ابی بولتے تھے ان کو، ابی آپ خیریت سے ہیں؟ ابی، ہمارا پورا خاندان ان کو ابی بولتا تھا۔ ابی آپ خیریت سے ہیں؟ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، یوں دیکھتے رہتے تھے، پھر یوں کرتے، ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے۔ یعنی ہوش میں ہوتے تھے، پہچانتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ شروع میں تو ذرا وہ باتیں بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن آہستہ 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 اب جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اچھا، اور میرے سے وہ بات یہ کہتے تھے کہ میں نے کہا بھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ حافظ تھے؟ پکے، بہت اچھا حافظ، بہت اہتمام کرتے تھے اس کا۔ تو کہنے لگے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میں والد صاحب کو قرآن شریف، حافظ ہیں ہمارے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ میں نے ان کو سورہ یاسین سنائی، تو کہیں گے میں رک گیا ایک جگہ کے اوپر کہ دیکھو حضرت اگلی آیت بتاتے ہیں نہیں بتاتے۔ کہنے لگا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس کی اگلی آیت آپ کو معلوم ہے؟ تو کہیں گے باقاعدہ پڑھ کے آگے تک سنائی انہوں نے۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ اس حوالے سے وہ بہت ماشاءاللہ اچھی طرح تھے۔ 1-2 باتیں ان کی ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح بات کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہر وقت میرے سے کہتے تھے میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، سفر پہ جا رہا ہوں، چلو تم بھی چلو گے؟ آپ سے تو بہت محبت کرتے تھے، بڑے تعلق وہ تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا، اب جب سے تقریباً 10-15-20 سال سے جب سے والد صاحب کی بیماری اور ذرا کمزوری کا مرحلہ شروع ہوا تو میں تقریباً ان کے ساتھ ہر سفر میں ہی رہتا تھا۔ تو میرے سے کہنے لگے چلو بھائی اب سفر پہ جانا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہیں گے میں عمرے پہ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کب گئے تھے؟ کہیں گے بھی کل رات گیا تھا، آج پھر جانا ہے میں نے۔ عجیب، اور میرا تو قافلہ بڑا ہوتا ہے، ایک دن میرے سے کہیں گے تمہاری گاڑی بہت چھوٹی ہے۔ اچھا، کہنے لگے تمہاری گاڑی بہت چھوٹی ہے، تم بڑی گاڑی لو، قافلہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھی گاڑی تو چھوٹی درمیانی ہے جیسی ہوتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ قافلہ ہمارا بہت بڑا ہو گیا ہے، اب تم اپنی گاڑی بدلو، یہ گاڑی تمہیں بڑی لینی پڑے گی۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ کہنے لگے کہ کل میں حج پہ گیا ہوا تھا۔ اچھا، شروع میں ہم یہ سمجھے کہ چونکہ بیماری کا ایک اثر ہے اور اس کا اثر بہرحال دماغی کیفیت کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے، تو شاید یہ مرحلہ ہو، وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ نہیں تھا، وہ بھی کبھی کبھی اثر آتا تھا، دماغی طور کے اوپر بھی باتیں متاثر ہوتی تھی۔ لیکن حج اور عمرے کے سفر کی اتنی کثرت کے ساتھ وہ ہمیں باتیں کرتے تھے اور اس یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سب سے یہ کہا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ روز جاتے ہیں عمرے، کیونکہ جو تکوینیات کے حضرات ہوتے ہیں من اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کیا انتظامات ہوتے ہیں، ان کو سفر کی ذرائع سفر کی حاجت نہیں ہوتی۔ میرے استاذ اور پورے دارالعلوم کے استاد، بلکہ والد صاحب کی بھی استاذ تھے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں اپنے سبق میں واقعہ بتانے لگے کہ میرے سے ایک تکوینیات کے ایک صاحب ملے تھے جن کے اوپر تکوینی امور ان کے سپرد تھے، یعنی میرے استاد سے وہ ملے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ان صاحب سے ملا تھا تو ان کو سفر کرنے کے لیے کسی ذریعے سفر کی ضرورت نہیں تھی، جیسے میں گاڑی ہوائی جہاز کی ضرورت ہو، کہیں گے بس ادھر سے ادھر پہنچ جانا، ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہم یہاں سے وہاں پہنچ گئے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ تو
میرے ذہن میں یہ بات ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ وہ بے وجہ بات نہیں تھی، کیونکہ پورے اس 2 سال کے عرصے میں 22 مہینے کے عرصے میں یہی بات کہتے تھے کہ آج میں حج پہ گیا، آج میں عمرے پہ گیا. مجھ سے کہنے لگے تم میرے ساتھ تھے، تم نے ڈرائیور کے پیسے ادا کیے نہیں کیے، ہم ریاض سے جدہ پہنچے، مکہ پہنچے، تم نے ڈرائیور کو دیے نہیں دیے پیسے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، سفر کیا ہوتا ہے، اس کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بات، وہ پرانے سفر کی کوئی بات نہیں کرتے. اچھا پرانا سفر نہیں کرتے تو وہ موجودہ سفر کی بات کرتے. اب یا تو وہ خواب میں چلے جاتے ہوں گے، اور یہ میں نے بہت محسوس کیا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ کسی اور اس میں ہیں، عالم میں ہیں. یہ میں نے پوری بیماری کے زمانے میں نے نہیں، اور بھی بہت لوگوں نے کیا، اور جو وقت گزر رہا تھا ان کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی. کہ وہ جب بھی ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ جاگتے رہے ہوتے تھے اور اپنے کسی اس میں ہوتے تھے. پھر وہ ہم ان کو بات کرتے تھے کہ جی آپ کو ہم پانی دے دیں، ہم آپ کو کچھ کھانے کو لا دیں، تو وہ اپنے جیسے پرانے سلسلے کو توڑ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بڑے سکون سے لیٹے رہتے.